اکھی نوٹ کے اپنے آپ نو حضور دی بارگاہ حضور دے پیاریاں دی بارگاہ حاضر سمجھ دے ہویا درود شریف دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، کیونکہ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ ذکر سرکار کی پاکیزہ محفل میں مؤدبانہ حاضری، ادب کے ساتھ حاضری کا کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ محفل سے بعد میں اٹھتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو مولا پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ میرا یہ جملہ محض رنگ خطابت نہیں، محض آپ کو خوش کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں، محض حسن کلام نہیں، میرا یہ جملہ سیدہ زہرا پاک کے بابا کا خوبصورت اعلان ہے۔ یہ حدیث آپ سب احباب کے ذہنوں میں موجود ہوگی کہ آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ
کہ جب بھی میرے دو امتی آپس میں ملیں، حسن کی بات ذرا سمجھنے والی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں امتی میرے ہوں، ملیں ایک دوسرے کو آپس میں، اور چس یہ ہے کہ ملیں تو آپس میں لیکن یاد مدینے والے ماہی کو کریں۔ بڑے نفیس چہرے ہیں میرے سامنے، اور آپ کی اس اجتماعی سبحان اللہ نے میرا حوصلہ بھی بڑھایا، اور میں خوش بھی ہوا کہ یہ الحمدللہ یہ جو زبانیں ہیں یہ حضور کے نام پہ بولنا بھی جانتی ہیں اور محبت کے اظہار کو واضح انداز میں کرنا بھی جانتی ہیں۔ میں آپ کے ذہن کو روک رہا ہوں کہ آقا پاک کا فرمان یہ ہے کہ جب میرے دو امتی ملیں آپس میں، اب اصول تو یہ ہے کہ ایک یار دوسرے یار سے ملے، ایک بیلی دوسرے بیلی کو ملے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ملے، تو انہیں آپس میں ایک دوسرے کی بات کرنی چاہیے کہ تیرا کیا حال ہے، میرا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے۔ لیکن ذرا حسن دیکھیں، حضور فرماتے ہیں میرے امتی آپس میں ملے تو ایک دوسرے کی بات بعد میں چھیڑے، پہلے مجھ محمد کی ذات پاک پر درود بھیجیں۔ درود کیا ہے؟ حضور کا ذکر ہے، حضور کی تعریف ہے، حضور کی توصیف ہے۔ تو یوں سادہ لفظوں میں سمجھ لو کہ حضور فرماتے ہیں امتی میرے ہوں، ملیں آپس میں، لیکن محبت کے اس سٹیٹس کو یاد رکھیں کہ بے شک وہ آپس میں بھائی ہوں، بے شک وہ یار ہوں، لیکن انہیں یہ یاد ہو کہ ہر محبت جائز ہے، لیکن اس محبت سے پہلے جو محبت ضروری ہے وہ زہرا پاک کے بابا کی محبت ہے۔ بھائی کی محبت جائز ہے، دوست سے محبت جائز ہے، بابا سے محبت جائز ہے، ماں سے محبت جائز ہے، جو جائز محبتیں شریعت نے بتائی ہیں وہ جائز ہے۔ ملے آپس میں اور درود پہلے حضور کی ذات پر بھیجیں۔ یہ اس بات کا اعلان نہیں کہ یہ کوئی رسم ہے یا یہ کوئی رواج ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے سائیں ہر محبت تیری محبت پہ قربان ہے، کیونکہ پہلے آپ کا ذکر، بعد میں ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے کا ذکر کرنا۔ حضور فرماتے ہیں جو آپس میں ملتے ہوئے پہلے مجھ پر درود بھیجیں، بعد میں آپس کی کوئی بات کریں، تو اللہ یہ کرم کرتا ہے کہ ابھی وہ مل کے جدا نہیں ہوئے ہوتے کہ رب کریم ان دونوں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اب حضرت مقام استدلال یہ ہے، مقام فکر یہ ہے، مقام غور یہ ہے کہ اگر حضور کے دو امتی مل کے حضور کا ذکر کریں تو کرم اتنا ہوتا ہے، دو مل کے ذکر کریں تو مہربانی اتنی ہوتی ہے کہ مل کے جدا ہونے سے پہلے ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ اس اندر والی عدالت سے کروا لیں، بے ضمیری کا علاج میرے پاس کوئی نہیں۔ اصول آپ کے ذہنوں میں لکھ کے جا رہا ہوں، دو مل کے حضور کا ذکر کریں تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہاں کئی سو مل کے حضور کا ذکر کریں وہاں رحمت کی بارش کا اندازہ ہے۔ دعا ہے رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا، آقا پاک کی بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر ہونا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، عین ممکن ہے بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے، عین ممکن ہے سننے، سمجھنے، سمجھانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی غلطی ہو جائے، اس لیے کہ جگہ ہی اتنی احتیاط والی ہے۔ فارسی میں تو یوں کہا جاتا ہے نا کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، لیکن کوٹ نکہ والے اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں نے میر علی شاہ جی کی بولی میں یوں کر کے سمجھاؤں گا کہ یہ وہ جگہ ہے
جس کو دیکھ کے میر علی شاہ جی نے بھی کہا تھا کتھے میرے علی کتھے تیرے گستاخ اکھیاں کتھے تو قبلہ اتنی پاکیزہ جگہ ہے، اتنی اعلیٰ جگہ ہے، این ممکن ہے غلطیاں ہو جائیں، بیٹھنے میں اٹھنے میں ہم جتنی بھی احتیاط کر لیں، وہ بارگاہ اتنی اونچی ہے، غلطی این ممکن ہے۔ اس لیے آئیے پہلے اپنے مالک کے حضور یہ عرضی پیش کریں کہ اے ہمارے مہربان رب، تجھے تیرے محبوب پاک کی شان بے عیبی کا واسطہ ہم سب کے سبھی عیبوں کو دور فرما، ہماری محنت کو منظور فرما۔ اور میں جو دعا مانگنے لگا ہوں، قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت کی، میں نے اس سے بڑی دعا نہ سنی ہے نہ کی ہے، نہ اس سے بڑی دعا کوئی سمجھتا ہوں۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اے ہمارے کریم رب، تجھے تیرے کرم کا واسطہ اور مدینے والے شہنشاہ کی عزت و بھرم کا واسطہ ہم سب کو آقا پاک کی وفاداری والا قال بھی نصیب فرما اور آقا پاک کی وفاداری والا حال بھی نصیب فرما۔ معزز سامعین، آج کی اس خوبصورت نشست میں جو محفل میلاد مصطفیٰ کے خوبصورت عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اس فقیر پر تقصیر نے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے لیے، نبیوں کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ سلام عرض کرنے کے لیے، رسولوں کے سردار کی بارگاہ میں اپنا عجز و انکسار پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو بطور سہارا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، حفاظ یقیناً جانتے ہیں، علماء یقیناً جانتے ہیں، جن کے ذہنوں میں نہیں ہے وہ یاد کر لیں۔ آج جس آیہ مبارکہ کو میں نے اس نیت کے ساتھ تلاوت کیا ہے کہ اس کی ٹیک اور اس کے سہارے سے آقا کی بارگاہ میں ہماری طرف سے غلامی بھی پیش ہو جائے اور حضور کو خوبصورت سی سلامی بھی پیش ہو جائے۔ وہ آیہ مبارکہ 17ویں پارے سے ہے، سورہ مبارکہ کا نام ہے انبیاء، آیت نمبر ہے 107 107۔ اور اگلے لفظ پر میں توجہ چاہوں گا، سادات کی زیر صدارت محفل ہے، سید زادے کو حکم دیا گیا ہے، نبیوں کے سردار کی عزت کی بات ہے، آل رسول سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، سرکار کی نسبتوں کا حیا کرنے والے سارے آئے بیٹھے ہیں۔ تو اگلا جملہ میں بڑے دھیان سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سپارہ 17واں، سورت انبیاء، آیت نمبر 107۔ اور اگلا حسن اگر آپ کے ذہن میں میرے کہنے سے آ گیا تو میں سمجھ جاؤں گا اللہ نے آپ کو شعور کا کیا لیول عطا فرمایا ہے۔ نہ سمجھ آیا تو یہ وعدہ میرا بھی ہے، چاہے کلی ڈال کے بیٹھنا پڑا، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ان لفظوں کا حسن آپ کے ذہنوں میں راسخ نہیں ہو جائے۔ میں پوری طرح آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں، وہ اگلا جملہ ہے ہی ایسا کہ اگر وہ جملہ ذہن میں آ گیا تو آنے والا پیغام بڑی خوبصورتی سے ذہن میں آ جائے گا۔ جو آیت آج میں نے بطور عنوان پڑھی ہے، بطور مضمون پڑھی ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھی ہے کہ اس کا سہارا لے کے حضور کی عزت کا تذکرہ کروں، آقا کی عظمت کا تذکرہ کروں۔ وہ آیت کس پارے سے ہے؟ ماشاءاللہ، کس پارے سے ہے؟ سورت کا نام ہے سورہ انبیاء، آیت نمبر ہے 107۔ اب اگلا جملہ میں چاہتا ہوں اس کو اس انداز میں سنیں، آپ جیسے سننے کا حق ہوتا ہے۔ حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، اگلی نفاست اس آیت میں یہ ہے کہ جب اس آیت کے خوبصورت لفظوں کی ہم گنتی کرتے ہیں تو حسن اتفاق بھی ہے، حسن حقیقت بھی ہے، حسن بلاغت بھی ہے کہ اس لفظوں، اس آیت کے لفظوں کی جب گنتی کرتے ہیں
تو اس کے لفظ بنتے ہیں 5۔ سورج منگن والا، حضور کولو لین والا، حضور کولو حضور کی نے دینا، حضور کی نے سوکھا جی گل کریے، سورج ایڈا وڈا ہو کے منگتا ہے تیرے نبی دا، سورج ایڈا وڈا ہو کے کیے منگتا ہے تیرے نبی دا، منگتا ہے تیرے، توجہ ہے، توجہ نہ سنیا گل، سورج ایڈا وڈا ہے، مان لیا سائنسدانہ بھی آکھیا ہے، ڈاکٹراں بھی آکھیا ہے، جٹاں بھی آکھیا ہے، بہت وڈا ہے، پر قرآن پہ آدھا ہے جیڈا بھی وڈا ہے نا، تخلیق خدا دی ہے، تے دی جوڑی وچ بھی رحمت میرے مصطفیٰ دی، دی جوڑی وچ بھی رحمت میرے، پھیری کو مولوی آکھے نہیں جی یہ مشدی شاہ نمیاں گلنا کردہ ہے، یہ بھلا سورج بھی منگتا ہو سکتا ہے، یہ کوڑو کڈ لیندا ہے، تے میں ہاں تے صحیح ہونے بچوں کوڑو بھی کچھ کر لینا، پر وہ کوڑو انج دیاں نہیں ہوندیاں بجنہ دی دلیل کوئی نہ ہوئے، دلیل ضرور ہوندی ہے، دلیلوں بغیر گل نہ کردا، تے یہ تے جڑی گل میں پیا کرنا نا میں کوڑو نہیں، اس دور اچ جس ہستی دا بہت بڑا تعارف علم دے حوالے نہ، تقوی دے حوالے نہ، کائنات انہوں اعلیٰ حضرت بریلوی دے نام آ جاتے جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور اگلا جملہ کدی سنو تو ایمان نال حیران ہو جائے، فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے، بڑے ونڈ ہو گئی نا، سورج جیڈا بھی وڈا ہے، تخلیق خدا دیئے، تے او دی جوڑی وچ رحمت میرے، سورج لین آڑا ہے تیرا نبی، سورج منگتا ہے زہرا پاک دا بابا داتا ہے، سورج منگتا ہے میرا آقا کریم داتا ہے، سورج لین آڑا ہے میرا نبی دین آڑا ہے۔ آج تو پیچھے ایک توجہ والی گل سنو تو گل مکمل کریے، دھیان نال سنیا ہے، میں سے پنجویں جملے تے بیٹھا اگر گل ذہن وچ آ گئی میری ساری محنت دا نچوڑ پورا ہو گیا۔ سنو سورج دے بارے سن بیٹھے ہو نا، بہت وڈا ہے، کی ہے طاقت وچ بھی، اپنے جسم وچ بھی، حدت وچ بھی، شدت وچ بھی وڈا، ڈھیر وڈا ہے، اتنا وڈا ہے بس سائنسدانہ نہ کھیے نا میچ دیو تو آدھن با میچنے دے ترے طریقے، یا کسی شئین فٹیاں نہ میچی دا ہے، یا کسی شئین ترکڑی نہ میچی دا ہے، یا کسی شئین کلکولیٹر نہ میچی دا ہے، ان بھی سادہ کرو تو کسی شئیدی بھی پیمائش دے ترے طریقے، یا ان گین لوی دا ہے، یا ان تول لوی دا ہے، یا ان ماپ لوی دا ہے، یا ان گین لوی دا ہے، یا ان تول لوی دا ہے، یا اس نو روپیے نے تولی دے نہیں، ایک ہی کری دیں، ایک ہی کری دیں، تے داڑ گنی دی نہیں، داڑ کی کری دیئے تے بوئیں تولی دی نہیں، بوئیں میچی دی، یہ ترے ذریعے ان کسی شہیدی بھی پیمائش دا، یا گین لینا، یا تول لینا، یا ماپ لینا۔ سائنسدان مولوی اور ہی نہیں جنہاں شہدیاں ڈھیر سارا وقت کیتا ہوں دا، 2 سال درس چو لاغے بڑے کچھ کو بانو کھڑونے آنا، سائنسدان آت دین 6,000 سال ہو گئے انسان سائنس تے محنت کر دیاں، اجے ہی ہو جا سباب کوئی نہیں بنے ہاں، باسی سورج نو گین لویے یا تول لویے یا میچ لویے، گنیاں گنیندہ نہیں، تولیاں میچیاں مڑ بغیرتی دا تے قبلہ بھائی جان میرے کو علاج کوئی نہیں، میں تے قرآن سامنے رکھی بیٹھا، کائنات دا ہر سیانہ بندہ دا سورج گنیاں گنیندہ نہیں، تولیاں تولیندہ نہیں، میچیاں میچیندہ نہیں، میں تے دعوت فکری دینی ہے نا تے وہ میں دیتی جاننا، بس سورج منگتا، محمد داتا، سورج دے بارے منی کھڑے ہو بگنیاں گنیندہ نہیں، تولیاں میچیاں مڑ انی نہ مارو، اور جدہ منگتا تیری گنتی سے نہیں آ سکتا، اور داتا تیرے حساب ہے چکلی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آج تو پچھے جے کوئی مولوی حضور دی کسے صفت نو بھی گنن لگا ہویا، علم اتنا آجی، نور اتنا آجی، طاقت اتنی آئی دی، اختیار اتنا آجی، فلانی شے اتنی آئی، تو نہ کہ اتنی تے تاں کریں جے گنی پوندی ہوئی،
تے جو آکھے میں گین سکتا تو ناک باقی گلنا بعد نو آ میرے نار تے ان ہاڑے ویچ سورج دے ذرا سامنے کریا ہے تے انہاں کیا پیڑ ہوئی نہیں گین تے وہ زگنا گیننا تے پچھے دی گالے ہاڑے چھ دے اللہ تے تکیندہ بھی نہیں دے اللہ تے تکیندہ بھی نہیں تے انہی کو گل سمجھائے با کمڑیا اے سورج ہی تے میرا نبی سراج منیر ہی اور جس میں سورج اللہ نہیں حساب بندہ مڑ سراج منیر دی گنتی کیڑے ہوئے نہ کرنا وہ گل زمین چاہ گئی جناب دے میں آخری بھائی نات خان آر نہیں آکھنی میری ہی ہوئی آخری ہے اور ہی ہوئی آئندہ گفتگو دی بنیاد بھی ہے تے ابتدا بھی ہے اس گلے دی توان ساریان ونڈ ہو گئی اور یہ پیغام جناب تک پہنچ گیا کہ ارسلناک الا رحمت للعالمین دا ترجمہ ہی ہے پیا دست ہے کہ کائنات دی جیڑی جیڑی شے تخلیق خدا دیئے مننے بھامے کوئی نہ مننے اوہ شے منگتی میرے مصطفیٰ تے اے اگلے دڑے ایک بندہ میرے کو آیا دا شاہ جی دودھ تو کنک نہیں ہوندی پہ ہے گل صحیح میں بھی گڈی نہ ہی ہوندی پہ اجے دڑے دودھ لتی میں کیوں نہیں ہوندی پہ ماں کی بیلی سیانا ہاں تو پوچھا یار کنک نو کھاد بھی پا چھڑی ہے پانی بھی پا چھڑیا یہ اوتھے دی اوتھے کھڑی ہے حضرت دیاں دعاواں نہ میں حاضری مدینے پاک دی گیا جس جائی تے کلار گیا سے ہٹ کے اوتھے ہی کھڑی ہے کوئی اتنا نہ دیدے گابر بھی بنی بھئی یار اتنے دیڑے لا کے آیا یہ سگمی اگلی جائی تھی کھڑی اور میں سنگیان بلایا میں کہا یار ان کو بیماری بڑھ گئی انہوں نے کہا جی بیماری کائی نہیں دودھ نہیں ڈیڑی یہ مسئلہ ہے میں کہا دودھ تک کہنا مسئلہ ہے پانی دیتا ہے کھاد دیتی ہے بوئے بڑی وائی ہوئی آئی سپرے سارے انہوں نے کہا جی سارے کرا لو یہ دودھ دینا اس اتھے ہی کھڑیاں رہنا اس اتنا ہونا کیوں نہیں سو ہونا دودھ کے جان پہ کر دی سکے دودھ ایک کی جان پہ کر دیئے ادھے تائیں سورج دا لنگر نہیں پئی اپڑن دینا اس کنک تائیں سورج دا فیض جڑا دھوپ پاڑا ہے نا وہ لنگر کنک تائیں نہیں اپڑ دا پیا ہون تسی 50 واری کھاد پا لو جتے دی اتھے ہی کھڑیاں رہنا ہے اس چینا تائیں ہے جو دا لنگر وصول ہو ستے ایک کنک وڈی تائیں ہونی ہے جو دھوپے نہ لگی تے دھوپے نہ لگی تے اصول دی گل کنک تاں ہونی ہے جو دھوپ لگے تے منجی تاں ہونی ہے جو دھوپ لگے تے کماد تاں ہونا جو دھوپ کائنات تے بندے جانوراں بھی تاں ہی کھانا ہے جو دھوپ کائنات دا ہر انسان تے رہ گیا پیچھے جانور بھی تاں ہی کھا سکتا ہے جو زمین نو دھوپ سبزین دھوپ لگے تھے مڑ گل تے ونڈ دی ہو گئی نا با میں ہوواں تو ہوویں مولوی ہووے پیر ہووے اسی کھاندے جو کچھ پے آنا اے سورج دا صدقہ پہ کھاندے وہ نہ چڑھے تے آ کنکاں ہو سکدیاں ساڑھے سیانے لیڈر آتے ہوندے روٹی نے لب دی تے ڈبل روٹی لے لو یا بسکٹ لے لو وہ چبڑ دیاں چبڑا ہو وہ اسمانوں ڈھانی ہے وہ بھی کسی جنس سے ہی پیدا ہونی ہے نا روٹی یا ڈبل روٹی آدھے جی اٹھا نہیں لگتا پہ ڈبل روٹی کھا لو بلانڈی سے نہیں لگ دی بسکٹ کھا لو چپڑا ہو چوچو بھئی وہ بھی کسی جنس ناڑی ہونی ہے نا تو جنس ہی نہیں ہونی تو ڈبل روٹیاں کی دعائی ہیں دوجہ کی دعایا بہرحال گل یاد رکھو کوئی بندہ مسلمان ہے کافر ہے چنگا ہے ماڑا ہے کائنات تے جس بھی کھانا ہے سورج دا صدقہ سورج دا وسیلہ سورج دا ذریعہ گل دھیان نہ سنو تے دعائی یاد رکھیا میں ایتھے ہی مکاؤں ہاں پوری کائنات کوئی مننے یا نہ مننے سورج دا صدقہ تے سورج دا وسیلہ پہ کھاندا ہے وہ ڈنڈی نہ ماری کرو اور جدے منگتے دا صدقہ زمین پہ پڑ دیئے جدے منگتے دا صدقہ پوری زمین پہ پڑ دیئے اللہ اس آقا دا صدقہ کن کی عطا پیا فرمائے اللہ کریم تو اڈی میری حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے میں بہت وقت لیا جناب دی سما خراشی کی تھی پر میں نہ لما تے تساں اٹھ جانا آئی شارہ مڑ چرکیاں ہونا تے کم خراب ہو جانا سائیاں دی محفل آئی سونی سجدی رہی تے میری بھی حاضری الحمدللہ کافی ہو گئی یقیناً بولنے غلطیاں ہوئیں اوسن میں دعا کرسا میرا مالک اپنے حبیب پاک دا صدقہ میں معافیاں نصیب فرمائے تو بھی سونا میں کوئی کمی کمزوری ہو گئی ہے تو سونا رب معافیاں فرمائے کہ یہ جنہیں بزرگان دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر سلامت فرمائے